السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمام امت مسلمہ پر سلامتیاں نازل کرے، رحمت برکت نازل ہوں، شیطان کے سر سے تمام امت مسلمہ محفوظ رہیں۔ دیکھیے، میں نے سورہ بقرہ کی ملک کی اصلاح کے لیے پہلا قانون ذکر کیا تھا، اب یہ دوسرا قانون ہے۔ ملک کی اصلاح کے لیے دوسرا قانون تقسیم الاموال بالقانون، یعنی مال کو شریعت کے قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ ملک میں جو یہ سرکاری فنڈ وغیرہ آتے ہیں غریبوں کے لیے، جیسے سیلاب آ گیا، جیسے باڑھ آ گئی، اور یہ جو مال آتے ہیں، تو یہ مال جو ہے یہ غریبوں کا حق ہے، تو غریبوں میں ان کو تقسیم کرنا چاہیے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ اور یہ مال غریبوں تک نہیں پہنچتا، یہ سارا مال جو ہے بڑے بڑے لوگ، چودھری لوگ، بڑے بڑے سب کھا جاتے ہیں، مالدار امیر۔ غریبوں کا مال امیروں کے پیٹ میں جا رہا ہے، تو جب غریبوں کا مال امیروں کے پیٹ میں جا رہا ہے تو ملک میں کیسے امن آئے گا، کیسے چین آئے گا، کیسے راحت آئے گی جب غریبوں کی بد دعائیں ہوں گی؟ تو دیکھیں، جب آدمی غریبوں کا حق نہیں ادا کر پا رہا تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو جب وہ اپنے ملک کی اصلاح نہیں کر رہا ہے غریبوں کے ساتھ، تو دوسرے ملک سے اسلام کفر کے درمیان وہ جہاد نہیں کر پائے گا۔ اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ تم غریبوں کا حق کھا رہے ہو، غریبوں کا مال، حرام مال کھا رہے ہو، پیٹ میں غریبوں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ کتنی ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، اپنے حق کے لیے ملک میں آواز اٹھا رہی ہیں، تو جب تم اپنی ماں کا، اپنی بہنوں کا حق نہیں ادا کر رہے ہو اپنے ملک کے اندر ہی رہ کر کے، تو تم اللہ کی حق کی توحید کے لیے کیسے لڑو گے؟ دوسرے ملک سے کیسے لڑو گے؟ کیسے جہاد کرو گے اسلام کفر کے درمیان؟ یہ دوسرا قانون ہے، مال کو تقسیم کرنا چاہیے شریعت کے مطابق۔ اللہ ہمیں اس آیت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔